کا ہے آقا فرماتے ہیں میں خود اس کا درود سنتا ہوں۔ وعارفہم، کون کس حال میں ہے، امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کس حال میں ہے، میں اپنے اس امتی کو پہچانتا بھی ہوں۔ تو اس عقیدے کے ساتھ پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں، آقا سنتے، مل کے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل قدر سامعین کرام، بالخصوص میرے قبلہ استاد محترم عالم نبیل فاضل جلیل فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی عابد رضا مدنی صاحب اور دیگر تمام عشاقان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ اجتماع سلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے۔ دور نزدیک سے جتنے بھی اسلامی بھائی آپ تشریف لائے ہیں، اللہ سب کو قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضور سرور عالم نور مجسم شفیع بنی آدم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک ہم کیوں مناتے ہیں؟ کیوں مناتے ہیں کہ آقا دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس اللہ کی طرف سے برہان بن کے آئے، اور برہان کسے کہتے ہیں؟ یعنی حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے دلیل بنا کے بھیجا ہے، سراپا ہے، معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ایک دفعہ محبت سے بولے سبحان اللہ، میں رب کا قرآن پڑھتا ہوں، بابا سے بلند اللہ کے ذکر کی نیت سے بولے سبحان اللہ۔ خالق کائنات مالک ارض و سما قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو سن لو، اللہ کی طرف سے برہان آ گئی ہے، دلیل آ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں تشریف لائے، سارے نبیوں کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دے کے بھیجا ہے۔ کسی کو 1 معجزہ ملا، کسی کو 2 معجزے ملے، کسی کو 3 معجزے ملے ہیں۔ سارے نبیوں کو اللہ نے معجزے دے کے بھیجا ہے۔ اور جب آمنہ کے لال کی باری آتی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، تیرا اور میرا رب قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، قد جاءکم برہان من ربکم، میں نے اپنے محبوب کو برہان بنا کے بھیجا، دلیل بنا کے بھیجا ہے، سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا۔ اگر اس کا ترجمہ میں فارسی کے اندر کروں تو یوں بنتا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا، پیار سے بولے سبحان اللہ۔ حسن یوسف، اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا معجزہ عطا فرمایا، اور کیسا حسن ملا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام حضرت مائی زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ سے عورتوں نے کہا کہ تو یوسف کے عاشق کیوں ہو گئی ہے، کون سی ایسی بات دیکھی ہے؟ تو حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اپنے یوسف کی ایک جھلک تمہیں بھی دکھانا چاہتی ہوں، دیکھ لینا، اگر ان کے حسن کی تاب لا گئی تو پھر کہنا
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ ہماری محفل میں مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا یادگار اسلاف مفتی عبدالسلام صاحب زید مجدہ آپ تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ توجہ کیجئے گا، حضرت زلیخہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب عورتوں نے کہا تو آپ نے فرمایا چلو ایسا کرتے ہیں، آپ نے کچھ فروٹ اور چھریاں ان کے ہاتھوں میں دیا اور کہا کہ جب حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام پردے سے باہر تشریف لائیں گے اس وقت تم لوگوں نے یہ فروٹ کاٹنا ہے، اس وقت تم نے چھری چلانی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام پردے سے باہر تشریف لاتے ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے جب انہوں نے وہ چھریاں چلائی نا تو ان کی انگلیاں بھی کٹ گئی، انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں اتنی محو ہو گئی، اتنی گم ہو گئی کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ تو یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہے۔ آؤ امام الانبیاء کی بات سنتے ہیں۔ تیرے اور میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے کیسا حسن عطا فرمایا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں، سرخ یمنی رنگ کی چادر اپنے زیب تن کی ہوئے ہیں، ادھر آسمان پہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، ادھر آمنہ کا چاند چمک رہا ہے۔ میں کبھی اس چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی اس چاند کو دیکھتا ہوں، کمپیریزن کر رہا ہوں، موازنہ کر رہا ہوں کون سا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں لوگوں میں نے اس آخر اس نتیجے پہ پہنچا آمنہ کا چاند آسمان کے چاند سے خوبصورت ہے۔ تو میرا بریلی کا بادشاہ بولا، سنیوں کے امام بولے، سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ پروانہ شمع رسالت امام عشق محبت طلب کے بولتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، مل کے شامل ہو جائے، رخ دن ہے یا شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ فرماتے ہیں خورشید تھا کس زور پر، یہ چاند یہ ستارے یہ سورج یہ آسمان یہ ساری چیزیں میرے نبی کے صدقے سے بنی ہے، میرے حضور کے نور کی وجہ سے بنی ہے۔ خورشید تھا کس زور پر کیا پڑھ کے چلنے کا تھا میں بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں میرے سرکار کا حسن و جمال ایسا حسن و جمال ہے جو ایک اور اسے اور کوئی چیز پسند ہی نہیں۔ اور اسی چہرے کو جب میرے گولڑے کا بادشاہ دیکھتا ہے، میرے حضور قبلہ عالم فخر السادات حضرت پیر میرے نشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اسی چہرے کو دیکھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں موکے چندے مل کے سبحان اللہ
تو ایسا اللہ نے آپ کو حسن عطا فرمایا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آج خوبا ہمدار تو تنہا حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، اللہ نے آپ کو کمال دیا، معجزہ دیا کہ پیارے موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ ڈنڈا مارتے ہیں، اللہ پانی کے 12 چشمے جاری کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں بڑا کمال ہے، یہ انہی کی شان ہے، یہ انہی کا مقام ہے۔ آج میں اور آپ بعض دفعہ بورنگ کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی پانی کوئی نہیں آیا، پانی خشک ہو گیا ہے یا نیچے پتھر آ گیا ہے، بورنگ والی مشین بھی خراب ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ اللہ کے نبی ہیں، ڈنڈا مارتے ہیں پانی کے چشمے جاری ہو، یہ بڑا کمال ہے۔ مگر آؤ اس سے بڑھ کے ایک کمال سناتا ہوں۔ بخاری شریف حدیث کے پاس موجود ہے، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، تیرے اور میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا پانی ختم ہو گیا ہے، پانی پینے کے لیے بھی ضرورت ہے، وضو بھی کرنا ہے، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام کا عقیدہ تو دیکھو نا یار، پانی بھی ختم ہوتا ہے تو در مصطفیٰ پہ کوئی بھی چیز طلب ہوتی ہے در مصطفیٰ پہ آتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نکل جاتی ہے، در مصطفیٰ پہ آتے ہیں۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی ٹوٹتی ہے تو در مصطفیٰ پہ آتے ہیں۔ جس صحابی کو بھی جو بھی حاجت درپیش آتی ہے در مصطفیٰ پہ آتے ہیں۔ گویا کہ صحابہ کرام کا پتہ ہے کیا عقیدہ تھا کہ جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، خوب دیتا ہے خدا آپ کے دروازے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عرض کیا گیا آقا کی بارگاہ میں، ابھی بھی سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آقا پانی ختم ہو گیا ہے۔ تیرے اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی مشکیزہ لے کے آؤ، کوئی چھاگل لے کے آؤ، کوئی برتن لے کے آؤ۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں برتن لایا جاتا ہے، تیرے اور میرے آقا اپنا ہاتھ مبارک اس برتن میں رکھتے ہیں، اپنا ہاتھ مبارک اس مشکیزے میں رکھتے ہیں، اس برتن میں رکھتے ہیں، آپ کی انگلیوں سے اللہ پانی کی نہروں کو جاری کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا کمال، بڑی عظمت، ہم ان کے بھی غلام، ان کے بھی نوکر، بڑا کمال ہے۔ پتھر سے پانی نکالنا بڑا کمال ہے، پر امام الانبیاء کی انگلیوں سے اللہ نے پانی کے چشموں کو جاری کیا۔ اور پھر میرا بریلی کا بادشاہ سنیوں کا امام مولا اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت آپ کا قلم اٹھتا ہے، آپ فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم گئے۔ جب سرکار کی انگلیوں سے پانی نکلا، حضرت انس سے پوچھا گیا اے انس یہ بتائیں کتنے صحابہ تھے جن کو وہ پانی کفایت کر گیا؟ انہوں نے کہا اگر 1 لاکھ بھی ہوتے تو پانی کم نہیں ہونا تھا۔ عقیدہ دیکھو عقیدہ، انہوں نے کہا 1 لاکھ بھی ہوتے کم نہیں ہونا تھا، مگر اس وقت ہم 1500 آدمی تھے۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم گئے۔ میرے آقا کی انگلیوں سے نکلو پنا۔ اچھا یہاں پر بھی علماء تشریف فرما ہے، آب زمزم شریف یہ دنیا میں سب سے افضل پانی ہے، مگر علماء کرام فرماتے ہیں جو پانی میرے حضور کی انگلیوں سے نکلا ہے وہ کائنات سے سب سے افضل
ترین پانی ہے، سب سے افضل پانی وہ ہے جو حضور کی انگلیوں سے نکلا ہے۔ آب زمزم شریف حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کی ایڑی سے نکلا، آپ نے ایڑی ماری، زمین پہ پانی نکلا، چشمہ جاری ہوا، اور امام الانبیاء کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی اس سے بھی افضل والا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے غلاموں، میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اور میرے آقا کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا۔ آؤ سراپا معجزہ کیسے ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام کے سر انور کے بال مبارک سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک میرے حضور علیہ السلام کا پورا جسم اطہر برکت والا ہے، رحمت والا ہے۔ سرکار کے منہ اقدس کی اگر میں بات کروں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے آپ کی جو خول ہوتا ہے نا اوپر پہنا ہوتا ہے جنگ کے دوران، لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے، وہ گر گئی، زمین پہ تشریف لے آئی۔ تو حضرت خالد بن ولید پہلے بھی لڑ رہے تھے، مگر آپ نے حملہ اور تیز کر دیا، اور زیادہ حملہ تیز کر دیا۔ جب دوبارہ حملہ تیز کیا تو ٹوپی اٹھائی، سر پہ رکھی، تو دوستوں نے، صحابہ نے عرض کیا، اے خالد بن ولید یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ تو پہلے بھی لڑ رہے تھے، مگر جب آپ کی ٹوپی زمین پہ تشریف لاتی ہے آپ نے حملہ اور تیز کر دیا۔ حضرت خالد کا جواب سنو، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، مجھے صرف اس ٹوپی کی پرواہ نہیں، اس ٹوپی میں میرے حضور کے منہ اقدس تشریف فرما ہے، اس ٹوپی میں میرے حضور علیہ السلام کے منہ اقدس تشریف فرماتے ہیں۔ اور اگلا جملہ سننا، حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں، لوگوں اللہ کی عزت کی قسم ہے آج تک میں نے موت کو تلاش کیا کہ مجھے موت آ جائے، مجھے جنگ میں شہادت مل جائے، مگر جب سے میں نے حضور علیہ السلام کے منہ اقدس والے یہ ٹوپی اپنے سر پہ سجائی ہے کبھی موت نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے ان بالوں کے وجہ سے اللہ مجھے میرے حضور علیہ السلام کی منہ اقدس کی یہ شان ہے۔ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فقیہ محدثہ مفسرہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی حضرت جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس حضور کے منہ اقدس سے، اور جب بھی کوئی بیمار آتا آپ اسے برتن کے اندر پانی میں منہ اقدس ڈپ کر کے دیتی، اس منہ اقدس حضور علیہ السلام کے پانی مبارک میں ڈالتی، جب بھی کسی بیمار کو پانی پلایا جاتا اللہ اسے شفا عطا۔ یہ تو حضور علیہ السلام کی بال مبارک کی یہ شان ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب آقا کریم علیہ السلام نے حلق شریف کروایا حجۃ الوداع کے موقع پہ، حج کے موقع پہ جب حلق کروایا تو صحابہ کرام علیہ رضوان دوڑنے لگ پڑے ان بال مبارک کو لینے کے لیے، ان برکت والے منہ اقدس کو لینے کے لیے صحابہ کرام دوڑنے لگ پڑے، اور تمام صحابہ کرام کو، اکثر صحابہ کرام کے پھر اندر وہ بال تقسیم کیے گئے۔ تو عزیزان محترم حضور علیہ السلام کے سر کے بال مبارک سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اللہ نے آپ کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ آؤ آگے سنو، آقا کریم علیہ السلام کو ہاتھ میں اللہ نے کتنا کمال رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تو یہ تھا، پتھر پہ ڈنڈا مارا، پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہوئے۔ دوسرا کمال سنو، آپ بغل مبارک کے نیچے ہاتھ رکھتے، جب دوبارہ نکالتے تو وہ لائٹ کی طرح چمکنا شروع ہو جاتا تھا۔ اور تیرے اور میرے آقا علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، دو صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، نماز عشاء ادا ہو گئی، گھر جانے لگتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا رستے میں موذی جانور ہے، رستے میں موذی جانور ہے، گھر جانا ہے، آقا کوئی لائٹ کا بندوبست فرما دیجئے، آقا کوئی لائٹ کا بندوبست فرما دیجئے۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی چھڑی لے کے آؤ، کوئی چھڑی حضور کی بارگاہ میں پیش کی گئی، یہ چھڑی نما چیز پیش کی گئی، میرے سرکار نے یوں ہاتھ رکھا وہ چھڑی روشن ہو گئی، وہ چھڑی چمکنا شروع ہو گئی۔ تو میں کہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا بڑا کمال ہے،
آپ نے بغل مبارک میں ہاتھ رکھتے، دوبارہ جب نکالتے ہاتھ روشن ہو جاتا، اور تیرے اور میرے آقا کو اللہ نے وہ کمال، وہ عظمت، وہ شان عطا فرمائی ہے، میرے سرکار جس چیز کو ہاتھ لگا دیتے اللہ اسے بھی روشن کر دیتا، اللہ اسے بھی روشن کر دیتا تھا۔ اچھا یہی صحابی رسول اس چھڑی کو لے کے آگے چلتے ہیں، آگے کیا ہوتا ہے؟ دو رستے آتے ہیں، ایک نے دائیں طرف جانا ہے، ایک نے بائیں طرف جانا ہے۔ اب لائٹ ایک ہے، اب کیا کیا جائے؟ لائٹ ایک ہے، اب کیا کیا جائے؟ قربان جاؤ صحابہ کے عقیدے پہ، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ جو چیز حضور نے دی ہے وہ کبھی کم نہیں ہو سکتی ہے، اس چیز میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی، وہ چیز کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور صحابی کہتے ہیں کوئی دوسری چھڑی اٹھاؤ، اسے ساتھ مس کرو، یا اسی چھڑی کے دو حصے کیے گئے۔ خیر جب اس چھڑی کے دو حصے کیے گئے یا دوسری چھڑی اٹھا کے مس کی گئی، وہ بھی چمکنا شروع ہو گئی۔ اور پھر میرے سرکار کے یہ ہاتھ کا کمال۔ دوسرا کمال سنو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کچھ مہمان تشریف لاتے ہیں، مہمان آئے، آپ نے دسترخوان بچھایا، اب دیکھتے کیا ہے؟ وہ دسترخوان تھوڑا میلا ہے، اس پہ تھوڑی گرد لگی ہوئی ہے، اس پہ تھوڑی مٹی تشریف فرما ہے۔ آپ نے فوراً وہ دسترخوان اٹھایا، جلتے تندور کے اندر دسترخوان کو ڈالا، دوبارہ جب نکالتے ہیں اسے جاڑا تو اس کی ساری جو ہے میل کچیل ختم ہو گئی۔ اب جو مہمان تھے وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا انس یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگ کا کام ہوتا ہے جلانا، آگ کی فطرت ہے وہ ہر چیز کو جلا دیتی ہے، مگر یہ کیا ماجرا ہے؟ آگ نے اس دسترخوان کو جلایا کیوں نہیں؟ صحابی رسول عرض کرتے ہیں اے سوال کرنے والوں، یہ دسترخوان عام نہ سمجھنا، تیرے اور میرے آقا میرے گھر میں تشریف فرما ہوئے تھے۔ دیکھو کتنے مقدر والے ہیں جن کے گھر میں حضور تشریف فرما۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کدی آؤ غریب آدے محلے یا رسول اللہ، مل کے کدی آؤ غریب آدے محلے یا رسول اللہ، یقیناً آپ ہر عاشق کے گئے تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، کدی آؤ غریب آتے محلے یا رسول اللہ، گناہگاران سب رستے مل یا رسول اللہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے حضور ایک دفعہ میرے گھر تشریف فرما ہوئے تھے، میری دعوت کو قبول فرمایا، کھانا شریف تناول فرمانے کے بعد میرے سرکار نے اپنے ہاتھوں کی برکت اس دسترخوان کو عطا فرمائی تھی، اپنے ہاتھوں کی برکت اس دسترخوان کو عطا فرمائی۔ اور میرا عقیدہ یہ ہے یہ تو دنیا کی آگ ہے، اسے تو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی، کیونکہ اسے میرے حضور کا ہاتھ لگ گیا۔ اگلی برکت سنو، سرکار دو عالم علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بلند کرتے ہیں، پھر پیچھے کھینچ لیتے ہیں، پھر ہاتھ بلند کرتے ہیں، پھر پیچھے کھینچ لیتے ہیں۔ جب نماز مکمل ہوتی ہے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج عجیب بات دیکھی ہے، آپ نماز کے دوران ہاتھ کو کیوں بلند فرما رہے تھے؟ جو کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، میں کہتا ہوں صحابی رسول سے پوچھو تو صحیح، ان کا عقیدہ یہ تھا جس نماز میں نبی کا خیال نہ ہو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اور عرض کرتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج عجیب بات دیکھی ہے، آپ ہاتھ اوپر کیا پھر نیچے کر لیا۔ میرے حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں نماز پڑھا رہا تھا، اللہ نے جنت کو میرے سامنے کر دیا تھا، اللہ نے جنت کو میرے سامنے کر دیا، میں نے اپنا ہاتھ بلند کیا، میرا ہاتھ جنت میں انگور کے خوشے تک چلا گیا۔ کس منہ سے لوگ کہتے ہیں ہم نبی کی طرح ہیں، یہ نبی ہمارے جیسے ہیں؟ میں اور آپ تو ہاتھ بلند کرتے ہیں پنکھے تک نہیں پہنچتا، میرے نبی ہاتھ بلند کرتے ہیں جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے غلاموں اگلا کمال سنو، میرے سرکار کی بارگاہ میں
ایک بچہ لایا گیا، صحابی رسول ہے، بچہ لایا گیا تو میرے حضور علیہ السلام نے شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرا، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا. فرماتے ہیں وہ بڑے ہو گئے، بڑی عمر ہو گئی، ضعیف العمر بھی ہو گئے، اس کے باوجود جن بالوں پہ میرے حضور کا ہاتھ لگا تھا باقی سارے بال سفید ہو چکے تھے، مگر جن بالوں پہ میرے نبی کا ہاتھ لگا تھا وہ بال اسی طرح سیاہ رنگ کے تھے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آج خوبا ہمدار تو تنہا داری. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی کو ایک موجزہ دیا، کسی کو 2 موجزے دیے، کسی کو 3 موجزے دیے، پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آتی ہے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک میرے رب نے آپ کو سراپا موجزہ بنا کے بھیجا، سراپا موجزہ بنا کے بھیجا. اور اگلی بات سنو، سرکار دو عالم علیہ السلام کا یہ تو ہاتھ کا کمال ہے. اور بھی کثیر احادیث موجود ہے، میرے پاس وقت مختصر ہے، میں اپنی بات بس اختتام کی طرف لا رہا ہوں. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو ہاتھ کا کمال ہے. ایک صحابی تھے، ان کی 2 زوجہ تھیں، تو انہوں نے ایک دفعہ عرض کیا اے ہمارے سرتاج یہ کیا ماجرا ہے، ایک بات سمجھ نہیں آتی، ہم اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو استعمال کرتی ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ عطر استعمال کرتی ہیں، مگر یا رسول ہماری جو ہے عطر آپ کی خوشبو کے آگے ماند پڑ جاتی ہے، آپ کی جو خوشبو ہے اس کے آگے ہماری خوشبو ماند پڑ جاتی ہے. انہوں نے پتہ کیا فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایک دفعہ نا پورے جسم پہ پھوڑے نکل آئے تھے، پھنسیاں نکل آئی تھی، چھالے ہو گئے تھے، تو میں آیا حضور کی بارگاہ. وہ بات یاد رکھنا صحابہ کو، جب بھی کوئی حاجت درپیش آتی تھی سرکار کی بارگاہ میں آتے تھے. صحابہ جب بھی کوئی مشکل آتی، جب بھی کوئی ایسا معاملہ آتا میرے حضور کی بارگاہ میں آتے. اب فرماتے میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے جسم پہ تھوڑے پھنسیاں نکل آئے ہیں تو بڑی تکلیف ہے. تیرے اور میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا جاؤ کسی اور کے پاس، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، جاؤ کسی اور کے پاس، میں تو کچھ نہیں کر سکتا. نہیں، بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنا رحمت برا ہاتھ پھیرا، اپنا رحمت برا ہاتھ پھیرا، اپنا لحاب دہن لگایا. وہ فرماتے ہیں جب سے سرکار کا وہ ہاتھ مبارک لگا تھا اس دن سے لے کے آج تک میرے جسم سے خوشبو آنا شروع ہو گئی. اگلا کمال سرکار دو عالم علیہ السلام، یہ تو ہاتھ کا کمال ہے. اب سنو میرے حضور علیہ السلام کے کان مبارک کا کیا کمال ہے. میرے سرکار وضو فرما رہے ہیں، وضو فرما رہے ہیں، وضو فرماتے نا حضور علیہ السلام نے فرمایا لبیک لبیک نصرت ثلاثا. میرے حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ لبیک ارشاد فرمایا، 3 مرتبہ نصرت فرمایا. اب ام المؤمنین عرض کرتی ہیں حبیبی سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آقا وہاں بندہ تو کوئی موجود نہیں تھا، آپ کس کو لبیک فرما رہے تھے؟ آقا بندہ تو کوئی نہیں تھا، آپ کس کو لبیک فرما رہے تھے؟ سنیو اپنے نبی کے اس امتی ہونے پہ ناز کرو، اللہ نے ہمیں کیسا نبی عطا فرمایا. میں اور آپ اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائیں، میں اور آپ اس نبی کی جو ہے عظمت کے ڈنکے کیوں نہ بجائیں. اللہ نے اتنی شانوں والا نبی عطا فرمایا ہے. میرے سرکار ہے مدینے میں، سرکار فرماتے ہیں مکے میں میرا ایک غلام مجھے پکار رہا ہے. یہ بات پہ غور کرو، جو مدینے پاک گئے ہیں مکہ، اللہ ہم سب کو آج کی محفل کا صدقہ وہ مبارک گھڑیاں، وہ مبارک زیارات نصیب فرمائے، حضور کی در کی حاضری نصیب فرمائے. مکے سے مدینہ اتنا دور ہے تقریباً جتنا یہاں سے لاہور یا فیصل آباد دور ہے، تقریباً اتنا دور ہے. جو کہتے ہیں نبی دیوار کے پیچھے کا نہیں سن سکتے، میرے حضور مدینے میں ہیں، غلام مکے میں ہے، وہ مکے سے پکار رہا ہے، میرے حضور اس کی پکار کو سن بھی رہے ہیں، مدد بھی کر رہے ہیں. میرا بریلی کا بادشاہ پھر بولا، بولو سبحان اللہ. میرے اعلیٰ حضرت عظیم المردود پروانہ شامل رسالت امام عشق و محبت آپ فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، جب بھی کوئی مشکل درپیش آئے، جب بھی کوئی ایسا معاملہ آ جائے، جب بھی کوئی حاجت درپیش آئے، مدینے کی طرف منہ کر کے پکارنا تیرا کام ہے. آمنہ کے لال اب بھی
اللہ نے حضور کے غلاموں کو بھی ایک کمال عطا فرمایا. حضرت فاروق اعظم مراد رسول میرے سرکار کے مانگے ہوئے صحابی جن کے بارے میں میرے حضور فرماتے ہیں لو کان بعد نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی. حضرت فاروق اعظم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, خطبہ دیتے دیتے نا آپ فرماتے ہیں یا ساریۃ الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہوں. جب حضرت ساریہ کے کانوں میں یہ آواز پڑی, اب حضرت ساریہ پتہ کہاں تھے؟ وہ نہاوند کے پہاڑوں میں, وہ نہاوند کے پہاڑوں میں آپ جنگ کر رہے تھے. جب یہ آواز کانوں میں پڑی, اچھا یہ کانوں میں آواز پڑ کیسے گئی ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. لوگ کہتے ہیں نبی نہیں سن سکتے, میں کہتا ہوں تم نبی کی بات کرتے ہو, نبی کے صدقے صحابہ بھی سن سکتے ہیں, ولی بھی سن سکتے ہیں. اور آپ نے وہ سنا ہے نا شعر کہ جو بندہ اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے اسے 100 سال کی بے ریا عبادت کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. یک زمانہ صحبت بالیاں, یک زمانہ صحبت بالیاں, بہتر سے 100 سال طاعت بیریا. جو اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک لمحے کے لیے بیٹھ جائے 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. تو جو ولی کی صحبت میں ایک لمحے کے لیے بیٹھ جائے اس کی عبادت تو 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہو جاتا ہے. تو جو ولی نہیں نبی کی صحبت میں بیٹھ جائے اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ تو حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے آواز بھی سنی, حضرت فاروق اعظم کی وہاں آواز پہنچ بھی گئی, اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں منبر پہ بیٹھ کے ان کے احوال کو دیکھ بھی رہے تھے. تو یہ تو سرکار کے صدقے سے ان کا یہ مقام ہے, اللہ انہیں بھی یہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے. تو دوستان محترم, آج میں اور آپ اس نبی کا میلاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں, اس نبی کی عظمت اور شان ہم بیان کر رہے ہیں. اور یہ بھی بات یاد رکھیں, ہمارے بیان کرنے یا نہ کرنے سے نہ تو حضور کی ذات میں کوئی کمی آ سکتی ہے, نہ تو آپ کا مرتبہ بڑھ سکتا ہے, بلکہ یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ اپنے لیے کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, خالق کائنات مالک ارض و سما جو کچھ عرض کیا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اور آخر میں میلاد مصطفیٰ کا ایک پیغام لے کے اٹھیں کہ میرے حضور علیہ السلام ساری رات اس امت کے لیے دعائیں کرتے رہے, اس امتی کو یاد کرتے رہے. غاروں کے اندر, طائف کے بازاروں کے اندر اور مزار اقدس میں تشریف لے جانے کے بعد بھی اس امتی کو یاد کر رہے ہیں. یارو امتی کا بھی تو حق بنتا ہے نا اپنے نبی کو کوئی تحفہ دے, امتی کو بھی تو حق بنتا ہے. بلا تشبیہ بلا تمثیل میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, اگر کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے کوئی گفٹ لے کے جاتے ہیں, اس کی برتھ ڈے ہو جب تو ہم گفٹ لے کے جاتے ہیں. آج میرے آقا کا میلاد ہے, آؤ اپنے حضور کو داڑھی کا تحفہ دے پیش کرتے ہیں. اپنے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ داڑھی شریف کا تحفہ پیش کرتے ہیں. یا رسول اللہ, آج ہم نے آپ کا میلاد سنا, آپ کے معجزات سنے, آپ کے کمالات سنے. آقا آج کے بعد ہم کبھی بھی داڑھی ایک مٹھی سے کام نہیں کروائیں گے. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.